صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ علم سے نوازیں اور ساتھ ہی عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ہر ادب، ہر طریقہ سکھایا ہے اور دین کے ذریعے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی فرمائی، الحمدللہ۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کو اگر ہم دیکھیں گے، جو چیز اگر ہم اس بات پر غور کریں گے، ایسی کوئی چیز جو کہ کسی معاشرے کو توڑتی ہے وہ ہے بد اخلاقی، اور کسی معاشرے کو جو چیز دوسری طرف سے ہم دیکھیں گے جوڑتی ہے وہ ہے بہترین اخلاق۔ اور ان چیزوں میں، ان باتوں میں اس زبان کا بول بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑے وہ ہزاروں نوافل پر بھاری ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر ادب سے بات کرے، پیار سے بات کرے، عزت سے بات کرے، وہ اتنا بہتر ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے۔ انسان اگر زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، وہ اتنا بہترین بول اگر وہ بولے وہ ان سب پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک انسان اگر کڑوا بول بولے جس سے کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چاہے انسان پھر ہم کتنے ہی گناہوں کی بات کرتے ہیں، کتنے سارے گناہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سب گناہوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنے بول بولنے سے پہلے انسان ہمیشہ اچھے ہی بول بولے، کبھی بھی کوئی کڑوا بول نہ بولے جس سے کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، وہ ایک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عمل کا حکم دیتے ہیں جس سے کہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا عمل جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا عمل جس سے کہ انسان، جس کو کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا کام جو ایک انسان کو جنت تک لے جا سکتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کیا عمل ہے؟ بہت ہی، بات تو بہت چھوٹی ہے لیکن عمل کرنے پہ اگر انسان آ جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ زبان کی حفاظت، زبان کو قابو میں رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہی بات ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہی زبان ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہی زبان انسان کو جنت تک بھی لے جا سکتی ہے اور یہی زبان انسان کو جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے، جہنم کی گہری وادیوں میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اور انسان کے اخلاق کو بہترین اور بدترین بنانے میں یہ زبان جو ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا، انسان اگر پیار سے، عزت سے، تمیز سے پیش آئے، زبان استعمال کرے، ٹھیک ہے، پیارے بول بولے، اچھے بول بولے، تو اسی پر اس کے اخلاق بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان بات کرتا ہے، بات کرتے کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کس طرح کے ہیں،
اگر وہ تمیز سے بات کرے تو انسان کہتا ہے بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، بہت ہی صفت والا انسان ہے، اچھے صفات والا انسان ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان بدتمیزی سے پیش آئے، گندی گندی باتیں کرنے لگے یا زبان کا غلط استعمال کرے، گالی گلوچ کرنے لگے، تو گویا ایسے انسان کو بدترین اخلاق والا انسان کہا جاتا ہے. اب ایسی چیز ہے کہ ایک کامن سی چیز ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسی چیز ہے کہ دنیا انسان گھوم لیتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اگر ایک انسان دنیا گھوم لے تو ہمیں اس دنیا میں، پوری دنیا میں کتنی آبادی ہوگی، اس پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہمیں ملیں گے، اور ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ہزاروں نمازی ہمیں ملیں گے، روزہ رکھنے والے ملیں گے، ہزاروں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے. لیکن ایک یقین کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک درد کے ساتھ میں اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، اس پوری دنیا میں کوئی ایک زبان پر قابو کرنے والا نہیں ملے گا. چاہے وہ پھر مردوں میں سے ہو یا پھر عورتوں میں سے ہو، کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جو زبان پر قابو پانے والا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے، فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی فائدہ مند بات کی یا خاموش رہا تو سلامت رہا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرماتا ہے. یعنی اگر وہ کوئی بات کرتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے، کوئی زبان سے بات نکالتا ہے تو وہ فائدے کی ہی بات کرے گا، اور اگر وہ فائدے کی بات نہیں کر سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے وہ خاموش رہے. اب اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ سلامت رہے گا. یعنی خاموشی میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اور بولنا اس وقت بہتر ہوتا ہے جب کوئی انسان فائدہ مند بات کرے، ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی بہتر ہے. اب چلیں ہم ایسے عمل کی مثال لے لیتے ہیں جس سے کہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان نہ صرف دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کا دل توڑتا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس سے بڑھ کر وہ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے. دوسرے کا دل ہی نہیں توڑتا، دوسرے کو وہ تکلیف ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ سب سے زیادہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اور وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے غصہ. ایسا غصہ جس میں انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، سوچ سمجھ ہی انسان کی ختم کر دیتی ہے، اور خاص طور پر انسان اپنی زبان پر قابو کرنا اس وقت بھول جاتا ہے. غصہ ایک ایسا شیطانی کام ہے جو انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. یعنی انسان کی عقل، ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. انسان بالکل بلائنڈ جیسا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. میری زبان سے جو بول نکل رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اس کی سوچ سمجھ تک ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت ایک انسان کسی بھی چیز پر غور کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، کچھ سوچنے کے قابل نہیں ہوتا. اب یہاں پر ہم یہ سوچیں گے کہ ایک بات سوچنے کی ہے، انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان غصہ کرنے لگتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے؟ یہی کہ جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے اور اسے سمجھانے لگتا ہے، اس کی بات جب وہ نہیں مانتا ہے تو اس وقت اس کو وہ
غصہ کرنے لگتا ہے, اس پہ غصہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسی کوئی چیز جب انسان دوسرے کی کوئی پسند نہیں کرتا ہے اس وقت انسان غصہ کرنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنی اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگتا ہے, دوسرے پر اپنا غصہ نکالنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور اکثر ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے, ایسے جو انسان جو غصہ کرتا ہے وہ ایسے موقعوں پر اس طرح سے غصہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا جو ہے میں اس طرح سے بات کروں, اس طرح سے اس برا بھلا کہوں, اس طرح سے اس پہ غصہ نکالوں, اس طرح سے چیخوں چلاؤں کہ دوسرا جو ہے اس کے دباؤ میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس وقت یعنی غصے کے وقت انسان گالی گلوچ جو ہے اس وقت حد سے بڑھ کر رہا ہوتا ہے, جو کہ گالی گلوچ, ٹھیک ہے, گالی گلوچ سب سے بدترین عمل ہے, لغو کلام میں سے آتا ہے, ٹھیک ہے, لغویات میں سے آتا ہے, جو کہ بہت ہی گندی بات ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے, ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس سے کہ آپ کو شاید اگر اللہ پاک ہمیں لغویات کہنے سے, لغو باتیں کرنے سے بچائے, اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لغویات سے پرہیز کریں. یہ ایسی چیز ہوتی ہے, آپ اس طرح سے اس کو سمجھ لیجئے, گالی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح سے ہم ایک انسان تھوک مطلب سپٹ کرتا ہے, تھوک مارتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسے انسان تھوک مارتا ہے کہ ایک انسان چہرہ اوپر کر کے وہ تھوک مارے, ٹھیک ہے, اور اتنی زور سے مارے کہ واپس وہ, جب انسان اوپر کے لیے کوئی چیز پھینکتا ہے تو واپس اس کے اوپر وہ آ پڑتی ہے. تو یہ ایسی تھوک ہے, انسان جب اوپر کے لیے تھوک مارے وہ واپس اس کے چہرے پر پڑ جائے. گالی ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور جب کوئی انسان گالی گلوچ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا سوچتا ہے, اس وقت ایسا انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں میں ہی سب سے بہتر ہوں. اس وقت انسان کیا سوچتا ہے, میں ہی اچھا ہوں, میں ہی بہتر ہوں, دوسرے کی جس طرح سے اس کو اس تک بن پائے, اس سے ہو سکے اتنا وہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو گالیاں دینے لگتا ہے. تو ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس وقت انسان بالکل بھی یہ نہیں سوچتا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں, میں ہی سب سے اچھا ہوں, مجھ میں ہی ہر قسم کی کوالٹی ہے. لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر انسان سوچے, اصل میں وہ انسان سب سے بدترین اخلاق والا ہوتا ہے, جسے یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ باتیں کتنی غلط ہیں, اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے لیے وہ باتیں کر رہا ہے اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے, اس کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیز ہے. اور کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کا دل توڑنا, یہ گناہ ایسا گناہ ہے شاید ہی اللہ پاک معاف فرما دے, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گالی جو ہے ایک ایسا لغو کلام ہے, ایک ایسی فضول بات ہے جو کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی ہے. اور انسان جب بولتا ہے تو سوچتا ہے کہ مطلب جب انسان کسی کے ساتھ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے حالات میں, ایسے جیسے جو کہ میں نے ابھی تک بولا آپ سے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے, غصے میں جو کچھ بھی اس کے منہ میں آ جاتا ہے وہ بول دیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس وقت ایک انسان کو یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ ہم اگر اس وقت نہیں تو بعد میں جب غصہ کر کے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں میں نے بول دیا سو بول دیا, ٹھیک ہے, یہ باتیں ایسے ہی ہوا میں چلی گئی, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتی ہے. کہاں پر, یہ ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں
जितने भी इंसान करता है, जो कुछ भी इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो भी अमल करता है, चाहे वो किसी भी तरह की बात अपनी ज़ुबान से निकाले, हर एक बात जो है रिकॉर्ड की जाती है, हर एक बात जो है अल्लाह के पास पहुंच जाती है। सब कुछ, चाहे इंसान कोई छोटा सा भी अमल करे, कोई मामूली सा भी अमल करे, कैसी भी कोई बात हो, हर बात जो है उसको जमा किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको सेव किया जाता है, ठीक है। और सारी ज़िंदगी में जितना भी इंसान, ठीक है, जितने भी इंसान ने अमल किए होंगे, जितना कुछ भी इंसान ने किया होगा, हर एक अमल का आखिर पर वज़न किया जाएगा और उसी वज़न के बराबर, उसी वज़न के मुताबिक जो है इंसान के अच्छे बुरे का फ़ैसला होगा। उस वक्त फिर इंसान को वो सब देख के, चाहे इंसान के साथ फिर अच्छा हो या फिर बुरा हो, यानी उसको जन्नत मिले या फिर जहन्नुम मिले, उस वक्त फिर इंसान को असल में होश आएगा। यहाँ पर तो पता नहीं चलेगा, गुस्सा करते वक्त तो इंसान को पता नहीं चलता है, ज़बान का गलत इस्तेमाल करते वक्त इंसान को पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरह के बोल रहे हैं, हमें कौन कौन सी बातें बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बाद में जब इस सब का रिकॉर्ड जब हमारे सामने पेश किया जाएगा, उस वक्त इंसान को समझ आएगा कि जो कुछ मैंने किया वो क्या किया था, उसके साथ क्या हुआ, जितना भी मैंने बोला है तो सारा रिकॉर्ड हो रहा था, ये तो सारा कुछ अल्लाह के सामने पहुंच चुका था, काश मैंने बोला ही नहीं होता। लेकिन ये बात हम जानते हैं, ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि उस वक्त फिर न किसी अमल की कोई गुंजाइश होगी, ठीक है, न किसी और चीज़ की गुंजाइश होगी। उस वक्त इंसान कहेगा कि मुझे दोबारा से दुनिया में भेज दिया जाता, मैं फिर से अमल करता, मैं दोबारा से इन अमलों को ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन वैसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इंसान किसी को कोई बुरी बात कहता है, ठीक है, यानी गाली गलौज करता है, किसी पर गुस्सा करता है, बाद में जब कुछ देर बाद वो उस पर सोचने लगता है, ठीक है, अगर उसको लगेगा कि मैंने कुछ बुरा किया, मैंने कुछ गलत किया, वैसा तो इंसान को मुश्किल से ही होगा, वैसी फीलिंग तो मुश्किल से ही किसी इंसान में आएगी। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा बहुत ऐसा सोचा, ठीक है, कोई मसला अगर हो गया, फिर इंसान उस वक्त अपनी सफाई पेश करने के लिए आता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब इस तरह से नहीं था। चाहे दिल में वैसा उसके हो या ना हो, ठीक है, उसके दिल में वैसी बात हो या ना हो, उसके दिल में वो नरमी आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान से वो वैसी बात करता है, वो कहता है कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ऐसे हाल में, हर हाल में इंसान को ये सोचना चाहिए कि चाहे कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, किसी भी तरह का अमल जो है वो अल्लाह से छुपा नहीं है, चाहे इंसान वो किसी अंधेरे में करने लगा हो या फिर खुले में करे, हर एक बात अल्लाह के सामने खुली है, हर एक बात अल्लाह को मालूम हो जाती है, वो हर एक बात पर नज़र रखने वाला है, चाहे इंसान के दिल में हो या वो इंसान के ज़ाहिर में हो। तो ऐसी ही एक हदीस मैं आपके सामने बयान करूँगी आखिर पर जाने से पहले। वो ये है, एक बात आप याद रखिएगा इसी ज़बान के बारे में, इस तरह से एक कौल है, ठीक है, कौल क्या है, जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीर, ठीक है, जिर्मुहु सगीरुन यानी ये जो ज़बान है इसकी साख जो है ये एक छोटा सा पीस है, ठीक है, एक बिल्कुल छोटा सा पीस है हमारे जिस्म का। अगर हम देखेंगे हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी के पार्ट्स में, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक मामूली सा पार्ट है, लेकिन अगर हम इसकी तरफ गौर करेंगे, जुर्मुहु कबीरुन, क्या है, इसका जुर्म सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा गुनाह इसी ज़बान से
ہوتا ہے. ہمارے جسم میں، ہمارے باڈی میں جتنے بھی پارٹس ہیں ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. ہم ہر ایک پارٹ سے گناہ کرتے ہیں، چاہے ہماری آنکھوں سے ہو، چاہے ہمارے کانوں سے ہو، چاہے ہمارے ہاتھوں سے ہو. ہر ایک پارٹ سے انسان گناہ کرتا ہے. لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کون سا گناہ ہوتا ہے، کس کا گناہ ہوتا ہے؟ وہ اسی زبان کا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہم ان باتوں کو جلدی سمجھ لیں اور اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.